نشریات ہماری بعنوان شان حسین جاری ہے. ہمارے ساتھ ابھی اس سیگمنٹ میں موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف نعت خواں، منقبت خواں، نوا خواں جناب فرحان علی وارث. اور ظاہر ہے آج کی اس بزم میں یہ محفل ہے، مجلس ہے، نشست ہے امام حسین سے منسوب. اور ہم نے علماء کرام سے سنا کہ سب سے پہلی مرتبہ جو ایک مجلس کا اہتمام جب سب نے مل کر بیٹھ کر باقاعدہ امام حسین کو یاد کیا، گریہ ہوا، پرسہ دیا گیا، تو وہ کہاں ہوا؟ عجیب ہے اس کی مجلس کی تاریخ. شام میں ہوا یہ معاملہ کہ جب پہلے شام غریبہ آ گئی، اس کے بعد کربلا سے کوفہ، پھر کوفے سے شام، اور جب شام میں بالآخر یزید کو مجبوراً رہائی کا پروانہ جاری کرنا پڑا اس لیے کہ بغاوت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، تو پھر مدینہ جانے سے پہلے وہیں پر شام میں ایک باقاعدہ اہتمام ہوا اور وہاں پر باقاعدہ ذکر حسین کیا گیا، یاد کیا گیا امام حسین کو، گریہ کیا گیا، پرسہ لیا گیا، پرسہ دیا گیا. تو میں فرحان بھائی چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے پھر وہی ایک رسم، ایک ریت اور ایک یاد پھر چلی آ رہی ہے 1400 سالوں سے. تو اسی عنوان سے ہم ایک کلام سے آغاز کریں. آپ کا ایک بڑا مشہور کلام بھی اس عنوان سے، اگر ہم اس سے آغاز کر سکیں. جی 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 بالکل اسی طرح جیسے ہم اس عقیدت کے ساتھ فرش ازاں بچھاتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ اپنے بھرے گھر کا پرسہ لینے آتی ہے. تو آج بھی جو بھی مجلسیں جہاں جہاں ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ آتی تو پردے میں ہے، لیکن ہماری جو خواتین بھی ہیں وہ بھی شاید ان کو نہ دیکھ پائیں کیونکہ ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں. وہ ایک نور ہیں، نور کا پیکر ہیں. کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں اس حوالے سے. فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا. غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے. سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا، یہ بات سوچ کے فرش ازاں بچھایا ہے. کرم 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 یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی، بدل رہی ہیں ہوائیں غریب خانے کی. میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی. ہر ایک عاشق نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. کرم یہ مجلس شبیر نے کیا، ورنہ کہاں غریب کا گھر
اور کہاں حسین کی ماں. اور کتنی مظلوم ہے شہزادی. ذرا 4 مصرے سماعت فرمائیے گا. جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. گھر میں میرے مجلس ہوئی اور بچھ گیا فرش عزا. ذاکر نے جب مجلس پڑھی اور حال رخصت کا جو پڑھا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا. فرحان اور مظہر ہوا فرحان اور مظہر پڑھا. نوحہ شہ مظلوم کا تھا ذکر جب عاشور کا. شبیر پر خنجر چلا اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا. دیتے رہے اہل عزا غازی کا پرسہ سرور کا پرسہ شبر کا پرسہ زینب کا کلثوم و فضا کا پرسہ اصغر کا پرسہ قاسم کا اصغر کا اکبر کا پرسہ زینب کا کلثوم و فضا کا پرسہ سجاد و بالی سکینہ کا پرسہ بالی کا پرسہ چادر کا پرسہ اونو محمد کا باقر کا پرسہ نیزوں پہ رکھے ہر ایک سر کا پرسہ بی بی تمہارے بھرے گھر کا پرسہ. اتنا روئی زہرا اتنا روئی زہرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہم نے مختلف شہادتوں کے عنوان سے بات کی ہے. امام حسین کے فرزند جناب علی اکبر کی شہادت بھی اپنی نوعیت کی ایک بہت مظلومانہ شہادت ہے. اس منظر پہ کوئی کلام ہمیں سنائے گا جناب علی اکبر کے عنوان سے. جی وسیم بھائی. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کربلا میں مجھے 2 شہادتوں نے بے پناہ رلایا ہے. ایک بی بی زینب ایک 2 غموں نے مجھے بہت رلایا. ایک بی بی زینب کی چادر چھننا اور دوسرا شہزادہ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگنا. کیونکہ جب ظالم نے برچھی ماری تھی نا تو یہ کہہ کر سینے میں برچھی توڑ دی تھی کہ آج پتہ چلے گا کہ حسین کتنا صابر ہے کہ جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالے گا. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. سوکھی ہوئی زبان ہے غلبہ ہے پیاس کا. اس حال میں کہاں تلک کرتا بھلا بغا. مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. جب شہزادہ علی اکبر نے اپنا ہاتھ مسلسل سینے پر رکھا ہوا تھا تو مولا حسین نے پوچھا علی اکبر اپنا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے بیٹا. تو علی اکبر تڑپ کر کہتے ہیں بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا. ارے نیزہ نکالتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. پہنچی اگر صدا میری صغرا کے کان تک
ارے روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا فرحان و مظہر عابدی کیسی ہے بے کسی بوڑھا پدر اٹھائے گا بوڑھا پدر اٹھائے گا میت جوان کی پہنچے شہ ہدا سن کر یہ مرثیہ گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اللہ اکبر. ہائے جناب علی اکبر. اور جاتے جاتے اختتام میں یہ جو سفر کربلا ہے داستان کربلا ہے بس آپ اس عنوان سے کوئی کلام سنائیے. اور جو میں نے دیکھا ہے آپ ویسے بھی جناب سکینہ کے عنوان سے آپ نے بہت کلام پڑھے. آپ کی صاحبزادی کا نام بھی بالی سکینہ ہے. اللہ تعالیٰ نصیب بہت اچھے کرے انشاءاللہ. تو کوئی اس طرح کا کلام جس میں سفر کربلا یا جناب سکینہ کے عنوان سے کسی کلام سے اختتام کرتے ہیں. جی وسیم بھائی یہ کلام اس کے بارے میں بس تھوڑا سا بتاتا چلو کیونکہ تاکہ حق ادا ہو جائے. میں نے کلام اردو اور فارسی میں پڑھا تھا. فارسی کلام محسن دشتی صاحب نے پڑھا تھا اور مظہر عابدی صاحب کے چند اردو میں اشعار ہیں. یہ جب جناب سکینہ کو اپنے بابا حسین کا سر ملا ہے زندان میں تو بی بی سکینہ نے اپنے بابا حسین علیہ السلام کے سر کو گود میں لے کر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے سارے سفر کا حال سنایا کہ کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے شام کے زندان تک مجھ پر کیا کیا بیتی. بابا 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 میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ پھر میں چلائی رو کے چچا عباس شمر مجھے مار رہا ہے میری مدد کو کوئی نہ آیا بابا میں روتی رہ گئی بابا 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 جان کیا میں کہوں بابا جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و علم شام غم حال سفر شام کے زنداں کے ستم اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤں بابا جان شمرے نے جب بابا جان شمرے نے جب مارے تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے ہے رخسار میرے کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ
اپنے غم میں بھی سناؤں. بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیاں میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان. بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے. خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے رواں. صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو. تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں. اور ایک رسن میں 12 گلے بندھے تھے. جو بڑی بیبیاں تھیں ان کے بازو بندھے تھے، اور اسی رسن میں جناب سکینہ کا گلا بندھا تھا. جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا قد تو ظاہر ہے بڑی تھی، وہ قد بڑا تھا. جناب سکینہ چونکہ 4 سال کی تھی تو قد چھوٹا تھا. وہی رسی جو بی بی زینب کے بازوؤں میں بندھی، وہی رسی جناب سکینہ کے گلے میں بندھی. اور منظر بی بی بیان کر رہی ہیں، بابا 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 جان بازو بندھے، بابا جان بازو بندھے، سب کے بندھا میرا گلا. جب رسن کھینچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر. درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا. غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی. غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی. رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی. اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں. اور عجب سوال اور عجب مصائب ہے جو بی بی سکینہ اپنے بابا حسین علیہ السلام سے بی بی سکینہ سلام اللہ فرماتی ہے کہ بابا جان بابا جان بابا جان تم کو نہیں، بابا جان تم کو نہیں کیا میرے زخموں کی خبر. اب مجھے لوگ بلاتے ہیں یتیمہ کہہ کر. بابا جان آج تلک، بابا جان آج تلک میں یہ سمجھ پائی نہیں، باپ کا جانا یتیمی یا اسیری ہے پدر. لوگ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ تو مانگ دعا، اب کسی کو بھی یتیمی نہ ملے تیری طرح. بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں. مقطع پیش کر رہا ہوں جو آخر میں ہوا کیا. اور محسن دشتی صاحب کے قلم میں خدا تاثیر عطا فرمائے. جو فارسی اشعار تھے وہ میں نے پڑھے نہیں، لیکن اب کیونکہ وقت کم ہے اردو اشعار مزارادی صاحب کے ہی ہیں. اب منظر وہ آ گیا کہ جب بی بی سکینہ اب آخر میں شہادت سے پہلے مولا حسین کے سر کو گود میں لے کر جو بیان کر رہی ہیں، اس میں کہتی ہیں، بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا. خاص طور پر بیٹیوں والے جو ہیں ان کے نصیب مولا اچھے کرے. مجھے بھی مولا نے بیٹی عطا کی، بالی سکینہ نام رکھا اس کی بی بی سکینہ کی نسبت سے. تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ بیٹیوں پہ وقت کیا ہوتا ہے تو وہ وقت کیا ہوتا ہے انسان کے اوپر. بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی ضبط میرا ٹوٹ گیا. بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تھکان. آ گئے آپ بس اب چین سے آئے گی قضا. بس یہیں ختم ہوئی مظہر و فرحان بکا. لے چلو ساتھ مجھے بالی سکینہ نے کہا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤں. وسیم بھائی ابھی جب میں اس کلام کو پڑھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی، میں صرف احساس کی بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر پہلے میری بیٹی بالی سکینہ ابھی 5 سال کی ماشاء اللہ ہوئی ہے، وائس نوٹ اس کا آیا تھا کہ بابا میں آپ کی تصویر لے کر سو رہی ہوں. یعنی میں اپنے گھر پہ نہیں ہوں نا تو وہ مجھے مس کر رہی ہے. لیکن قربان جاؤں امام حسین کی یتیمہ پر. میری بیٹی کو تو پتہ ہے نا میں لوٹ کے گھر آ جاؤں گا، بی بی کو یہ پتہ تھا کہ بابا گھر لوٹ کر نہیں آئیں گے.
اور اس کے باوجود میری شہزادی امتحان دیتی رہی اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کا بول بالا ہے ان پاک ہستیوں کی شہادت کے سبب۔ بے شک، اسی لیے آج بھی حسین اور حسینیت زندہ باد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام سننے والوں کو، چونکہ آپ کے آخری کلام کا عنوان ہی یہ تھا کہ اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم ہم بھی سنائیں، اس کلام کے صدقے میں، اس غم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سب کو، جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں، غم حسین کے علاوہ کوئی غم عطا نہ کرے انشاءاللہ، ہر غم سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ بہت نوازش فرحان بھائی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شامل ثواب کیا۔ جزاک اللہ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں، ہماری نشریات جاری ہیں انشاءاللہ۔